بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دریائے فرات ایک ایسا دریا ہے جسے دنیا کے تمام الہامی مذاہب میں بے پناہ اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بارے میں بے شمار احادیث بھی موجود ہیں جو دریائے فرات کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دریائے فرات یہودی اور عیسائی مذاہب کے لیے بھی بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ تینوں بڑے الہامی مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے مطابق دریائے فرات جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے۔ دریائے فرات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ہے جو قیامت کے آنے سے پہلے پوری ہوگی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس پیشن گوئی کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہوں گے، اور اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو میں اس کی مکمل معلومات موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دریائے فرات میں سے ایک ایسا خزانہ دریافت ہونے والا ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، جو کہ بہت جلد پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ علمی پلانٹ کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس کو لے کر بہت خوفناک لڑائی ہوگی، اور ہر لڑائی کے اندر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہ سوچے گا کہ شاید میں اس لڑائی کے اندر بچ جاؤں گا اور اس تمام مال کو حاصل کر لوں گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے گا، لہٰذا جو شخص بھی اس وقت موجود ہوگا اس میں سے کچھ نہ لے۔ اس اہم ترین حدیث مبارکہ کے اندر قرب قیامت کی ایک اہم ترین پیشن گوئی کی گئی ہے، جس کے مطابق دریائے فرات، جس کا بہاؤ اس دور کے اندر اپنے عروج پر تھا اور کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی خشک ہو سکتا ہے، عن قریب خشک ہو کر ایسے لوگوں کی آزمائش کرے گا جو کہ دنیا کے مال و زر یا لالچ کا شکار ہوئے یا پھر بے دین ہوئے اور اس مال کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور ایسے لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر ویسے ہی عمل کریں گے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مال میں سے کچھ بھی مت لینا۔ یہ آزمائش دونوں گروہوں کو بالکل الگ کر دے گی۔ ناظرین، اس پیشن گوئی کو سمجھنے سے پہلے دریائے فرات کی تاریخ اور اس کی اہمیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرات یعنی صاف پانی، یہ دریا ترکی سے شروع ہوتا ہے، پھر شام اور عراق سے ہوتا ہوا پرشین گلف تک پہنچتا ہے۔ واقعہ کربلا بھی اسی دریائے فرات سے نکالی گئی ایک نہر کے کنارے میں پیش آیا تھا جسے نہر الکما کہا جاتا ہے، جب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر اس دریا کا پانی بند کر کے سب کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ اسی لیے روایات کے اندر اس دریا کی بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ ناظرین، اس دریا کی لمبائی 2900 کلومیٹر ہے اور یہ ترکی کے مشرقی حصے سے شروع ہو کر عراق اور شام سے گزرتا ہے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ ایک دوسرے کے متوازی ہیں اور یہ دونوں دریا پرشین گلف کے قریب جا کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور یہی دریا ایران اور عراق کا بارڈر بھی ہے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کی وجہ سے اس علاقے کی سرزمین زرخیز بھی ہے اور یہ زمین بین النین کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ سرزمین انسانی تہذیب کا مرکز رہی ہے اور تاریخ کے اندر مختلف تہذیبوں کو اس سرزمین کے اندر کافی ترقی حاصل ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر بابل کے قدیمی دارالخلافہ کی بنیاد بھی دریائے فرات کے اسی کنارے پر رکھی گئی۔ بعض روایات کے مطابق فرات ایک مقدس اور بافضیلت دریا ہے جس کے اندر جنت کا پانی شامل ہے، جو 7ویں آسمان پر موجود ایک بہت بڑے درخت سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے۔ سائنٹیفکلی طور پر آج یہ بات ثابت کرنا مشکل ہے کہ 7 آسمانوں پر موجود سدرۃ المنتہا سے یہ پانی کس میڈیم کے ذریعے یا کس لائن کے ذریعے زمین کے اندر پہنچ رہا ہے، یہ بات تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن شاید آنے والے وقتوں کے اندر ہم اس کی بھی سائنس کو دریافت کر لیں گے۔ ناظرین، انٹرنیٹ پر دریائے فرات کے خشک ہونے کے بہت سارے دعوے موجود ہیں۔ کہیں پر تو کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سونے کا پہاڑ انسانوں کو مل گیا جس کے بارے میں پیشن گوئی کی جا رہی تھی، اور کسی کا کہنا ہے کہ یہاں سے دریافت ہونے والا تیل
یا اس تیل سے حاصل ہونے والی دولت دراصل صحیح معنوں کے اندر یا مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے سونے کا پہاڑ کہہ کر بیان کی گئی تھی۔ کوئی دریائے فرات کے خشک ہونے والے علاقوں سے ملنے والے اس پر اسرار شہر کو سونے کے ایک پہاڑ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ناظرین، جون 2022 کو ایک خبر آئی کہ عراق کے اندر انوائرمنٹ کی تبدیلی کے 6 سال کے بعد دریائے دجلہ کے خشک ہونے سے 3500 سال پرانی ایک مسجد دریافت ہوئی، اور ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ مسجد 1275 سے لے کر 1475 قبل مسیح کے درمیان قائم ہوئی تھی۔ ناظرین، عراق کا یہ شہر دنیا کا سب سے پہلا جدید ترین شہر تھا، جسے میسوپوٹیمیا بھی کہتے ہیں، لیکن یہ شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بغداد سے 100 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے پر واقع یہ انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا، جس کی آبادی تقریباً 2 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں کے اندر بھی اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل عراق کے اندر ہی رہتے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا، تو اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا تھا، جس کے معنی ہے جدائی۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے تو دوسری جانب قابیل کی اولاد بھی بڑھ گئی، تو اس نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت ہی فساد برپا کیا، لیکن اس کے اندر نیک لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں بھی ایسی سرزمین عطا کرے جن میں بابل کی سرزمین کی طرح ایک دریا بہتا ہو۔ مصر پہنچ کر ان لوگوں نے اس جگہ کا نام بیبلیون رکھا، جس کے معنی ہے اچھی جدائی یا اچھی فرقت۔ ناظرین، کچھ لوگ ان کھنڈرات کو ہی سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس شہر کی دریافت ایک اہم کھوج تو ہے، لیکن اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، ترکی اور شام نے دریائے فرات پر بہت ساری ڈیمز بنا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پانی کا لیول دن بدن کم ہو رہا ہے۔ اس پر پہلا ڈیم 1970 کے اندر بنایا گیا تھا، اور پھر 15 اپریل 2014 کو ترکی نے دریا کا بہاؤ مکمل طور پر بند کر دیا، جس کی وجہ سے ترکی اور شہر کے بارڈر پر یہ انتہائی خشک ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے یہ قدیم شہر دریافت ہوا۔ اب بابل شہر جو کہ پرانی حکومتوں کا مرکز تھا، لہٰذا کچھ لوگوں کو امید ہے کہ یہاں پر دفن کوئی بہت بڑا خزانہ شہر کے نیچے موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایسی بہت ساری چھوٹی چٹانیں موجود ہیں جس کے اندر سونے کی کافی زیادہ مقدار موجود ہے، جو کہ یہاں کے لوکل لوگ تھوڑی تھوڑی مقدار میں نکالا کرتے تھے۔ لیکن جب سے یہ شہر زلزلے کے بعد تباہ ہوا تو یہ چٹانیں بھی دریا کے نیچے دفن ہو گئی، اس لیے آج بھی دریائے فرات کے نیچے موجود ان چٹانوں سے بہت معمولی مقدار کے اندر سونا نکالا جاتا ہے، جسے بنیاد بنا کر اس پیشن گوئی کو سچ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور اب تک کہیں سے بھی دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ یا خزانے کے ملنے کی تصدیق نہیں ہو سکی، اور ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق پہلے دریا کو مکمل طور پر خشک ہونا تھا، جبکہ آج بھی اس کے اندر کچھ پانی ابھی باقی ہے۔ ممکن ہے کہ مکمل خشک ہونے کے بعد ہمیں واقعی کوئی ایسا سونے کا پہاڑ دیکھنے کو مل جائے، یا پھر ایسا خزانہ دنیا کے سامنے آئے جو خود بخود حدیث مبارکہ کے الفاظ کے بالکل عین مطابق ہو۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ ہم انسانوں کو اسے کھوجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو بنا کھودے اچانک سے انسانوں کے لیے ظاہر کر دے۔ ناظرین، اگر دریائے فرات مستقبل کے اندر اسی سپیڈ کے ساتھ خشک ہوتا رہا تو ہمیں یہ عمل 1 سے 2 سال کے اندر اندر مکمل ہوتا دکھائی دے گا۔ تب تک بس ہمیں انتظار کرنا ہوگا، جبکہ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر اس پیشن گوئی سے متعلق جتنے بھی دعوے موجود ہیں، چاہے وہ تیل کے ملنے کے ہوں یا کسی بھی اور قیمتی چیزوں کے ملنے کے ہوں، وہ ساری کی ساری من گھڑت باتیں ہیں اور افواہیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ ناظرین، ایک بات یقینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی ضرور پوری ہو کر رہے گی، اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں موقع آ جائے تو اپنے آپ کو ہم اس جنگ و جدل سے جتنا دور لے جا سکتے ہیں لے جائیں، اور اس جنگ میں ایک تنکا برابر بھی شرکت نہ کریں، تاکہ ہماری ایمان محفوظ رہ سکے اور ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ امید ہے کہ علمی پلانٹ کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی شاندار ویڈیو میں۔